شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا 8واں روزہ ہے، اور ہماری رمضان سیریز کا جو پہلا سیشن ہے احادیث کے حوالہ سے، اس کا بھی 8واں پارٹ ہے۔ آج ایک اور بہت اہم سوال ہم لے کر آئے ہیں رمضان کے حوالہ سے۔ کسی بہن نے یہ سوال کیا ہے، کیا اگر کوئی عورت روزے کی حالت میں ہو تو اس کو حیض آ جائے، ماہواری آ جائے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا وہ روزہ برقرار رہے گا، یا پھر وہ روزہ مکمل کرے گی، یا پھر وہ روزہ وہیں چھوڑ کر کھانا پینا شروع کر دے گی؟ ایک سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال اسی کے متعلق ہے کہ اگر افطاری سے 5 منٹ پہلے اگر کسی کو حیض کا بلڈ آنا شروع ہو جائے، ماہواری کے دن شروع ہو جائیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ اپنے 5 منٹ گزارے گی؟ کیا اپنے 5 منٹ وہ اپنا روزہ مکمل کرے گی؟ تو اس کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی اگر سحری کے 5 منٹ بعد حیض آ جائے، اور اگر افطاری سے 5 منٹ پہلے حیض آ جائے، وہ روزہ وہیں ہی ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ وہیں ہی چھوڑ کر کھا پی سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی حیض آ جائے تو روزہ خود بخود اس عورت کا ٹوٹ جائے گا، وہ کھانا پینے کو نہیں چھوڑے گی، اور وہ روزے تک یہ نہیں کہے گی کہ میں اپنا روزے آج کا پورا کر لوں، بلکہ اگر کسی عورت کو 10ویں روزے، مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو 10ویں روزے حیض آتا ہے، اور وہ حیض جو ہے وہ 5 منٹ پہلے افطاری کے آتا ہے یا پھر 10 منٹ پہلے آتا ہے، تو جو 10واں روزہ ہے وہ اس کا ٹوٹ چکا ہے۔ وہ جب روزوں کی قضا بعد میں رمضان کے بعد کرے گی تو وہ 10واں روزہ بھی رکھے گی جس روزے کے دن اس کو افطاری سے 5 منٹ قبل حیض آیا تھا۔ تو کیا پتہ چلا کہ حیض جب بھی آئے سحری سے لے کر افطاری تک جس بھی ٹائم آئے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور وہ اس روزے کی قضا بعد میں کرے گی۔ ہاں، اگر اس کو جو وہ حیض ہے وہ افطاری کے بعد آتا ہے تو پھر اس کے روزے کو کچھ نہیں ہوا، وہ اس کا روزہ برقرار ہے اور اس کا وہ روزہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اسی عورت کو اگر 10ویں روزے افطاری کے بعد حیض آتا ہے تو وہ 10واں روزہ اس کا اکاؤنٹ ہو چکا ہے، وہ 10واں روزہ دوبارہ نہیں رکھے گی۔ جو بھی حیض کے ایام شروع ہوتے ہیں وہ سحری سے لے کر افطاری تک، اس درمیان میں اگر وہ شروع ہوں گے تو پھر وہ روزہ ٹوٹے گا۔ اگر سحری سے پہلے حیض آتا ہے تو پھر اس کا تو روزہ وہ رکھے گی نہیں، وہ اس کا روزہ بعد میں قضا ہوگا۔ لیکن افطاری کے بعد اگر حیض آنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ روزہ اس کا برقرار رہے گا، اس کا روزہ ہو چکا ہے، وہ روزے کی بعد میں قضا نہیں دے گی۔ تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ اگر روزے کی حالت کے اندر افطاری سے چاہے 5 سیکنڈ پہلے ہی کیوں نہ، 5-10 سیکنڈ پہلے ہی کیوں نہ حیض کا خون آنا شروع ہو گیا ہے تو وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام پر اس کے اصولوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کے روزوں سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم بالصواب۔